خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یہ اس لیے ہوا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی دلچسپ چیز بیان کی گئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی واضح طور پہ موجود ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کی ارواح کو نکالا، اور پھر ان کی اولاد کی ارواح سے ان کی اولاد کی ارواح کو نکالا، تو یوں جتنے بھی انسان تھے اربوں کی تعداد میں یا کھربوں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نسل در نسل نکال کر ان کو اپنی بارگاہ میں موجود کیا اور انہیں فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے انسانوں کی ارواح سے۔ اب جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، ہم نے یہ گواہی دی کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ جو انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے یہ فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارا اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ اے اللہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمیں تیری بندگی کرنی ہے، تو ہمارا معبود ہے، ہمیں تیری عبادت کرنی ہے، تو قیامت کے دن تم یہ حجت نہ کر سکو، اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر سکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے پہلے ہی بتا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ان سے پہلے ہی اقرار لے لیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم سے یہ اقرار لیا گیا لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ہمیں جمع کیا تھا اور جمع کر کے ہمیں پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، اور ہم نے جواب میں کہا تھا کیوں نہیں۔ ہمیں تو یاد نہیں ہے ایسا کوئی واقعہ ہماری زندگی میں عالم ارواح کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے کبھی ہوا ہو، تو جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے تو اس کی بنا کے اوپر ہمارے اوپر یہ کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو رب مانو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تمام مخلوق سے، تمام انسانوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، اس عہد کو، اس پیمان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے ہمیں یاد کرواتا رہا۔ تو اگر ہمیں وہ واقعہ بعینہ ہی یاد نہیں بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے اور ان نبیوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ تمہارا رب ہے اور تم نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کیا ہوا ہے، تو ان کی یاد دہانی کی وجہ سے اب ہمارے اوپر وہ پرانے والا اقرار جو ہے وہ ہمارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں بتاتے خود یاد نہیں تو انبیاء کے ذریعے یاد دہانی اس کی موجود ہے، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، کہ ہمیں کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارا کوئی رب ہے، ہمیں کو رزق دینے والا ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے اندر رکھ دی، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کو ماننے کی طرف مائل ہوتا ہے جو ہستی اس کی عقل سے ورا ہے، جو ہستی اسے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، خطوں میں، غاروں میں، دور دراز کے گوشوں میں چلے جائیں، پہاڑوں جنگلوں میں چلے جائیں، دنیا کے مشرق و مغرب کے جو کونے ہیں وہاں کھنگال ڈالیں، آپ کو وہاں پر جو لوگ ملیں گے ان سب کے اندر ایک بات مشترک ملے گی کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود ضرور مانتے ہیں۔ یعنی اگرچہ وہ بتوں کو اپنا معبود مانے، لیکن وہ بتوں کو کیوں معبود مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ بات جو ہے ایک رکھی گئی ہے کہ انہوں نے کسی ما فوق الفطرت ہستی کو ماننا ہے، انہوں نے کسی کو اپنا خدا ماننا ہے۔
اب اس خدا کی تلاش کے اندر وہ غلطی کرتے ہیں تو بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جو ایک میجر غلطی جس کو کہا جائے گا، اور یا وہ کسی ستارہ پرستی کی طرف، یا وہ سورج پرستی کی طرف، یا وہ چاند پرستی کی طرف، یا وہ جو ہے وہ اور دنیا جہان کی چیزیں جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں سے جو قدر مشترک سمجھ آتی ہے کہ کیا آسٹریلیا اور کیا افریقہ کے جنگلات، کیا دنیا کے مشرق اور کیا دنیا کے مغرب، ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احساس ضرور موجود ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے اور کسی کے سامنے ان کو جھکنا ہے۔ تو یہ جو فطرت کے اندر احساس رکھ دیا گیا اور یہ جو فطرت کے اندر سوچ رکھ دی گئی ہے، یہ اصل میں اسی یوم الست کے اندر جو اقرار کیا گیا تھا، یہ اسی کی نشانیاں ہیں، یہ اسی کے کچھ سائنز ہیں جو آدمی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ اب پھر یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی فطرت بگاڑ لیتا ہے اور دہریت کی طرف چلا جاتا ہے، خدا کے عدم وجود کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ فطرت کا بگاڑ ہے، وہ اصل فطرت نہیں۔ اصل فطرت وہ ہے کہ جس میں آدمی معبود کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو یہ خدا ماننے کی طرف مائل ہونا، جھکنا، اور دل کے اندر کسی بڑی ہستی کی طرف جو رغبت ہونا ہے، یہ اسی یوم الست کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ عہد الست میں جو تم سے وعدہ لیا گیا اور تم نے کہا کہ اے اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، تو یہ اس لیے عہد لیا گیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو ان باتوں کی خبر ہی نہیں تھی۔ دوسرا عذر جو کفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا کہ کفار قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد تھے، لہذا ہم تو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے ہوئے مشرک ہو گئے۔ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجتے تھے، ہم نے بھی پوجنا شروع کر دیا، وہ فلاں کی عبادت کرتے تھے، ہم نے بھی اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ عذر بھی قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عہد یوم الست والے دن جب اللہ تعالیٰ نے سب ارواح سے یہ عہد لیا تھا، تو اس میں بیٹوں کو باپ کے تابع کر کے عہد نہیں لیا تھا کہ بیٹے وہ عہد کریں جو باپ عہد کر رہے ہیں، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم سب جو ہے اس بات کا اقرار کرو۔ تو ہر بندے نے اپنا اپنا جدا گانا عہد کیا تھا، تو جب ہر ایک کا عہد جدا گانا ہے تو اس سے سوال بھی جدا گانا ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ دادا سے بھی عہد یہی تھا کہ خدا کو رب مانے اور انہوں نے اس کے برعکس کیا، تو وہ تو ہوئے غلط راہ کے اوپر۔ جب وہ غلط راہ پر تھے تو غلطی کے اندر تو کسی کی پیروی نہیں کی جاتی، کوئی غلط کام کرنے کی اجازت اس لیے تو نہیں مل جاتی کہ چونکہ میرا باپ دادا بھی غلط کیا کرتا تھا لہذا میں بھی غلط کروں گا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ صحیح راستہ بہر صورت صحیح راستہ ہے اور غلط راستہ بہر صورت غلط راستہ ہے، خواہ وہ کسی کا باپ اس غلط راستے پہ چل رہا ہو یا اس کا دادا اس غلط راستے پہ چل رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعذار جو ہیں یہ قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محبوب انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت کے اندر ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ مفسرین کا فرمان ہے کہ اس سے مراد ابو عامر بن سیفی ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد امیہ بن ابو سلط ہے، اور بڑی تعداد میں مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ اس آیت میں جس بندے کا تذکرہ ہے وہ بلعم بن باعورہ ہے۔ بلعم بن باعورہ کون تھا اور اس کا یہاں پر واقعہ کیا ہے؟ بلعم بن باعورہ جو تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی تھا اور بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے بڑی کثیر تعداد میں شاگرد تھے، اور یہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مقرب بارگاہ الہی تھا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا۔
ایسا مقام کہ اس کو اسم اعظم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا. اسم اعظم کہ جس کو پڑھ کر آدمی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، وہ اس کو آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب اس کی قوم سے جہاد کرنے کے لیے تشریف لائے تو اس کی قوم کے لوگ بلعام بن باورا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہاری چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو. بلعام بن باورا نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو دعا نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا تو بڑا مقام ہے، ان کے خلاف میں دعا کروں گا میں تو خود برباد ہو جاؤں گا. لیکن قوم نے بڑا اصرار کیا، مال و دولت کا لالچ دیا، دوسرے لالچ پیش کیے، بہت سارا مال و دولت اس کو دے دیا، گریہ وزاری کی، فریاد کی. بالآخر دنیاوی لالچ کے اندر آ کر اور اپنی قوم پہ ترس کھا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی. پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہاں جا کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی. جب اس نے دعا کی تو اسی وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا کہ اس کی زبان منہ سے لٹک کر سینے تک آ گئی اور یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا. اسم اعظم بھول گیا، جو اس کا مقام و مرتبہ تھا سارا اس سے چھن گیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ مردود لوگوں کے اندر شامل ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے. تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے تو اسے ایک علم دیا تھا، مقام و مرتبہ دیا تھا، اور ہم چاہتے تو اسے مزید بلندی دے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا. علم کے باوجود، اسم اعظم کے باوجود اور اپنی عزت، نیک نامی اور شہرت کے باوجود وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی تھا، اسم اعظم سیکھا ہوا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا. تو گویا دنیا کی محبت اور دنیا کے مال کی رغبت اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنی خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا آدمی کو برباد کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، جیسا کہ بلعام بن باورا کے ساتھ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں. جو دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے، دنیا کی لذات میں منہمک ہیں، اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، ان کے سامنے بار بار یہ واقعہ بیان کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور اپنی خواہشات کی پیروی کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا کرتے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خالق اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کا. اب اس کے بعد گمراہی یا ہدایت کو جو اختیار کرنا ہے یہ بندے کی اپنی مرضی. اگر وہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا کر دیتا ہے، اگر بندہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی پیدا کر دیتا ہے. تو جیسا بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے.
اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کا انجام جہنم ہے۔ پیدا جو کیا گیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا، لیکن نتیجہ اور مآل کار یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو بہت سے جنات اور انسان ایسے ہیں کہ جو جہنم کے لیے ہیں کہ جن کو جہنم میں جانا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دل تو ہیں، جن کے پاس دل تو ہیں لیکن ان دلوں کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان تو ہیں لیکن ان کانوں کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ جو دنیا کا سمجھنا اور دیکھنا ہے وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن اسی دل کے ساتھ اللہ کے احکام کو نہیں سمجھتے، ان آنکھوں کے ساتھ خدا کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، اور اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو سنتے نہیں، اللہ کے احکام کو سنتے نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اولئک ہم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جانوروں کی طرح کیوں ہیں اور ان سے بدتر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور بھی اپنا نفع نقصان پہچانتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں جانور کو پتا ہے کہ یہ اسے نفع دے گا وہ اسے حاصل کرتا ہے، جس کے بارے میں پتا ہے یہ چیز اسے نقصان دے گی وہ اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان نفع دینے والا ہے اور کفر نقصان دینے والا ہے، اعمال صالحہ نفع دینے والے ہیں اور گناہ کے کام نقصان دینے والے ہیں، اب اس کے باوجود نفع اور نقصان واضح ہو چکا، اب جو آدمی اپنے نفع کی طرف نہیں جاتا اور نقصان کی طرف جاتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ نفع نقصان تو جانور بھی پہچانتا ہے، اور یہ انسان ہو کر اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچان رہا تو یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہے، ان سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے غفلت۔ غفلت کی وجہ سے آدمی اپنی دنیا کے اندر ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ خدا کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں دو چیزیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کے بہت سے اچھے نام ہیں، یعنی صرف لفظ اللہ ہی اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سے اچھے نام۔ تو فرمایا کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بے دین لوگ، ملحد لوگ اللہ کے ناموں کے اندر جو حق بات سے دور ہٹتے ہیں اور بے دینی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ جو صحیح نام ہے ان کے ساتھ خدا کو پکارو، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو اچھے نام ہیں بہت سارے ہیں، احادیث مبارکہ کثیر ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام،
ان کو یاد کر لیا جو جنت کی بشارت ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ 99 ناموں میں حصر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اس حدیث کے اندر 99 نام ہے، لہذا اس حدیث کی بنا پر 99 مشہور ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں نام ہے، لیکن مشہور نام جو ہے وہ 99 ہے۔ اچھا، اور اب یہ جو نام ہیں، ان ناموں کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے۔ ان ناموں کو یاد کرنے پر ایک فضیلت تو یہ بیان کی گئی کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور دوسرا ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں سے پکارا جائے، یعنی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جتنے بھی نام ہیں سارے نام بالترتیب جو ہے وہ یا کے ساتھ جو ہے ندا کی جائے، مخاطب کیا جائے اور پکارا جائے۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ پکارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، ان کے شروع کے اندر یا لگا دیا جائے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اب جتنے بھی نام ہیں سب کے ساتھ یہ ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار کر آخر میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری بات جو آیت کے اندر فرمائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے ناموں کے اندر غلط راہ پہ چلتے ہیں، حق سے ہٹتے ہیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الحاد، غلط روش کیا ہے، اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے نام کو بگاڑ کر اللہ کے نام کو بگاڑ کر کچھ اور نام بنا دیا جائے اور پھر کسی اور کو اس نام سے پکارا جائے۔ جیسے مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ لفظ الہ، الہن جس کا معنی معبود ہوتا ہے، اس لفظ الہ سے انہوں نے بنا دیا لات، اور لات جو ہے اپنے ایک بت کا نام رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام تھا عزیز، عزیز کو انہوں نے عزا کر کے اپنے ایک بت کا نام رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے منان، منان سے انہوں نے منات نام بنا کر وہ اپنے کسی بت کا نام رکھ دیا۔ تو یہ جو اللہ کے ناموں کو بدل کر اپنے بتوں کے نام رکھ دیے، یہ ہے اللہ کے ناموں کے اندر حق بات سے ہٹ جانا۔ دوسرا یہ ہے اللہ کا ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، جو قرآن و حدیث میں نہیں آیا اللہ کا وہ نام رکھ دیا جائے۔ یہ ایک حکم شرعی ہے کہ اللہ کے وہی نام رکھے جا سکتے ہیں جو قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھا جا سکتا۔ اسے فقہی اصطلاح کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہے، اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہے۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اللہ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، غلط ہوں۔ اللہ کا ایسا نام رکھا جائے جس لفظ کا مطلب ہی غلط ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو رام کہنا، رام کا مطلب ہوتا ہے رچا بسا، کسی شے کے اندر گھسا ہوا، حلول کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو رام کہنا جو ہے یہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ الحاد فی اسماء اللہ میں داخل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رام کہنے کو فقہاء کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ چوتھا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا ایسا نام لیا جائے کہ جس کا معنی معلوم نہیں، اللہ کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کا معنی معلوم نہیں۔ اب جب معنی ہی نہیں پتا تو اب یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے یا نہیں۔ ہو سکتا اس کا ایسا معنی جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، ہو سکتا اس کا ایسا معنی جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو جب کسی لفظ کا معنی نہیں معلوم تو وہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح الحاد فی الاسماء، یعنی اللہ کے ناموں میں غلط روش جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو نام خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مخلوق کے اوپر بولا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، رحمان جو ہے یہ صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن لیکن اسے بولا جاتا ہے رحمان، یہ ناجائز و گناہ اور حرام ہے۔ اسی طرح کسی کا نام ہوتا ہے عبد القدوس، قدوس کا بندہ۔ قدوس ایسا نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ بندے پر نہیں بولا جا سکتا۔ اب عبد القدوس کو بولتے ہیں قدوس، یہ ناجائز و حرام۔ اسی طرح خالق، خالق اللہ کے ساتھ خاص، اب نام ہوتا ہے عبد الخالق لیکن اسے بولتے ہیں خالق۔ خالق بھائی بات سننا، یہ نام خالق کہہ کر کسی کو پکارنا اللہ کے علاوہ یہ ناجائز و حرام۔ اسی طرح نام ہوتا ہے عبد القدیر، قدیر جو ہے یہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے
لیکن عبد القدیر کو قدیر کہہ کر بولا جاتا ہے، یہ بولنا بھی ناجائز ہے۔ تو جو اسماء، جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اسے کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمائے حضور کہ حشر جو ہوگا یہ کس کا ہوگا؟ کیا ارواح، روحوں کا حشر ہوگا، یا اجسام یوں سمجھے کہ اٹھیں گے اور ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا؟ حشر صرف روحوں کا نہیں ہوگا، صحیح، بلکہ جسم اور روح دونوں کا جو ہے وہ حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو شخص یہ کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم نہ اٹھیں گے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، صحیح، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور ارواح دونوں کو اٹھائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے، یہ بھی مسئلہ ذہن نشین رہے کہ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، یعنی جس جسم کے اندر وہ روح موجود تھی، اسی روح کا حشر اسی جسم کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا یہ جسم تو ختم ہو جائے جی جی، اور پھر اس کی جگہ دوسرا جسم آ جائے، بلکہ جسم اگر ریزہ ریزہ بھی ہو گیا تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا جسم آئے اس میں ہماری روح داخل ہو، ایسا نہیں، بلکہ جن کے اجسام اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے علاوہ جن کے اجسام گل سڑ بھی جائیں گے تو کمر کے اندر جو ہے ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں، صحیح، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی پر انسان کے جسم کی بنیاد دوبارہ ہوگی، دوبارہ انسان کا جسم اسی پر کھڑا کیا جائے گا اور اسی سے اس کے روح کا تعلق ہوگا، اور اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ بندے کو قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، اگر گلوں کو خزاں نارسیدہ ہونا تھا، اگر گلوں کو خزاں نارسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، نظارہ
قدر بھی قمر شوخ دیدہ ہونا تھا، نہ اس قدر بھی قمر شوخ دیدہ ہونا تھا۔ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، اپنے دل بے قرار سے کہہ رہے ہیں کہ دل اگر تجھے قرار چاہیے تھا، تجھے راحت چاہیے تھی، تو پھر تو دل نہیں ہوتا بلکہ کوئی آنسو ہو جاتا، آنسو بن جاتا، اور وہ آنسو کہاں ٹپکتا؟ مدینے کی سرزمین پہ ٹپکتا۔ جب مدینے کی سرزمین پہ ٹپکتا تو مدینے کی خاک اسے جذب کر لیتی اور وہاں راحتیں مل جاتی۔ فرما رہے ہیں تجھے اشک چکیدہ، گرا ہوا اشک ہونا چاہیے تھا، تو دل کیوں بن گیا؟ ارے کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا، دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، عبث ناروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، عبث ناروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، عبث ناروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ اور یہ مسلم ہے کہ وہ جگہ مزار پاک میں، وہ خاک پاک جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد، جسم مبارک جس خاک سے ملا ہوا ہے، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، وہ خاک سب چیزوں سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ناز کیوں نہ کرے اپنے اوپر، وہ کیوں نہ افضل ہو، کیونکہ آپ جیسا عرش نشی وہاں پر جلوہ فرما ہے۔ فرماتے ہیں بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز، بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز، کہ تجھ سارش نشی آفریدہ ہونا تھا، کہ تجھ سارش نشی آفریدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، رضا جو دل کو بنانا تھا، جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا، جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، آسمان کو یوں سرکش
سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج یہ بہت بڑی سعادت ہے جبکہ واقعی حج کیا جائے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اس ضمن میں 3 فرامین جناب رحمت للعالمین کے سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں حج کی ترغیب موجود۔ نمبر 1، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نمبر 2، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ نمبر 3، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد ربانی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حج میں تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے۔ جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور یہ آیت پڑھ کر 2 بار لا حول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی، یعنی غصہ چلا جائے گا، جھگڑا اور معصیت کا خیال دل سے نکل جائے گا۔ یہی نہیں کہ خود اسی یعنی حاجی کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے رفقا ہی کے ساتھ جدال یعنی جھگڑا ہو جائے، بلکہ بعض اوقات امتحاناً راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب الجھتے، بلکہ سب و شتم یعنی گالی گلوچ اور لان تان کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے یعنی حاجی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، مبادا یعنی ایسا نہ ہو 1-2 کلمے یعنی جملوں میں ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں راہ مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عبرتناک خبریں @madnichannel.tv یہ آپ کے سامنے ای میل ایڈریس ہے۔ اگر آپ کوئی عبرتناک خبر اپنے اطراف میں پاتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ ایسا واقعہ آپ پاتے ہیں جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہوا ہو، تو آپ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل ہمارے اسلامی بھائی اس کو کھولیں گے اور جو موضوع سے متعلق ای میل ہوگی وہ مجھے ڈائریکٹ فارورڈ کر دی جائیں گی، جسے انشاءاللہ تعالی میں بھی دیکھوں گا، پڑھوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی عبرتناک خبر ہمارے کسی سلسلے کا حصہ بن جائے
کیونکہ ہم اس کی شرعی تفتیش بھی کرتے ہیں. اگر شرعاً اس خبر کا بیان کرنا جائز ہوا اور اس میں عبرت کے پہلو نمایاں ہوئے, عبرت کے پہلو نکلتے ہوئے, تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے سلسلے میں وہ خبر بھی داخل ہو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. ملک بہ ملک, شہر بہ شہر, جہان کے گوشے گوشے میں کلمہ حق اور سنتوں کی تبلیغ. بچپن ہی سے دین متین کی خدمت میں کوشاں, ایک معتبر و مبارک ہستی کا چناؤ. دعوت اسلامی کا نام کس بزرگ ہستی نے رکھا؟ الحمدللہ عز وجل 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط امت مسلمہ کے دلوں میں خوف خدا اور حب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کرنے والی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ابتدائیہ احوال سے